اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جس کو تم دیکھ سکتے ہو اور اس چیز کی کہ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً یہ معزز فرشتے کا کلام ہے اور یہ شاعر کا قول نہیں ہے، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو، اور نہ تو یہ کاہن کا کلام ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فلا اقسم کہہ کے قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی یہاں پر قسم کھائی ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات یہ بالکل پکی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا مخلوق کا معاملہ الگ ہے کہ ہمیں اپنی بات کو پختہ ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی بات مخلوق تک بتلانے کے لیے کسی قسم کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام قرآن کریم بالکل حق ہے، اور ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہوگا یہ اس قرآن کریم کو بالکل حق ہی سمجھے گا اور قرآن کی باتوں کو بالکل سچا سمجھے گا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری موقعوں پر قسمیں کھائی ہے، اور قسمیں کھا کر یہ بتلایا ہے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو گویا ایسی اہمیت کے بتلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیتون کی بھی قسم کھائی ہے، کہیں وتین انجیر کی قسم کھائی ہے، طور پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع بہ موقع جہاں جس طرح کا مضمون ہوتا ہے اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان چیزوں کی قسم کھائی کہ جن کو تم دیکھ سکتے ہو، یعنی یہ دنیاوی ساری کی ساری مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات جن کو انسان دیکھ سکتا ہے ان کی بھی قسم، اور جن کو تم نہیں دیکھ سکتے یعنی اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے صفات جو نظر نہیں آتے ہیں اس کی بھی قسم۔ ایک تفسیر کے مطابق کہ جو تم کو نظر آنے والی چیزیں ہیں یعنی دنیا کی تمام چیزوں کی میں قسم کھاتا ہوں، اور جو نظر نہیں آتی یعنی آنکھ بند ہونے کے بعد جو نظر آئے گی یعنی آخرت کی تمام چیزیں ان کی بھی میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ دونوں بہت اہم معاملے ہیں۔ اور پھر آگے بتلایا کہ یہ قرآن جو تمہارے سامنے ہیں جن پر کافر الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعرانہ شعر ہے یا یہ کاہن اور نجومی کی باتیں ہیں، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی تردید فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس کے لیے یہ مضمون کی تاکید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا رہے ہیں۔ دیکھیے انداز بھی یہاں پر نرالا ہے۔ فلا اقسم، نہیں، ایسی بات نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، یعنی کفار کی بات کو پہلے جھٹلایا جا رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادوگر کا کلام ہے اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، نجومی ہے، یعنی ہاتھ وغیرہ دیکھ کے، اور یا آسمان کی خبروں کو بتلانے والے، اور یہ اس طرح سے تو نہیں۔ ایسے جو جوشی وغیرہ ہوتے ہیں نا، جوش بتاتے ہیں، ایسے بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو نہیں، تم کہتے ہو ایسی بات نہیں ہے، میں قسم کھا رہا ہوں۔
کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کر رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین قسم کھا کر معاملے کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ قسم کی بات آئی تو یہ تو معاملہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ اب مخلوق کے لیے دیکھیے، جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ عظمت والی اور محترم بھی شان ہوتی ہے، اس لیے مخلوق کے لیے، ہم تمام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ قسم کھانا، اور وہ بھی بات بات میں قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی فالتو چیز ہے، لغو ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کچھ بھی ہو تو اللہ کی قسم، خدا کی قسم، یہ قسم، وہ قسم، تو یہ اس طرح سے قسمیں کھانا یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہاں کہیں ضرورت پڑ جائے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور وہاں پر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو ایسے موقع پر صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کی یعنی اللہ کی قسم، یا اللہ رب العالمین کے صفاتی نام کی قسم یعنی رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، کریم کی قسم، اس طرح اللہ رب العالمین کے جو 99 نام ہے ان ناموں کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے صفات میں قرآن کریم ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو بھی قسم ہو جائے گی، یہ بھی قسم ہو جائے گی۔ تو یہ تو قسم ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسری قسمیں، اس میں باپ کی قسم، بیٹے کی قسم اور نہ معلوم کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ ساری قسمیں کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض تو مسجد کی قسم نے، پتھر کیا معلوم کس چیز کی، دیوی دیوتاؤں کی نہیں، یہ سب، اور جن کی غیر لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی اگر قسم کھاتا ہے تو کفر کے قریب ہو جائے گا، اس لیے ہرگز ان کی قسم نہ کھائے۔ دیوی دیوتاؤں کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ان کی تعظیم ہے اور بتوں کی تعظیم کرنا بھی کفر ہے، لہذا ان کی قسم کھانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری مخلوق کی بھی، چونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ان کی کوئی عظمت نہیں ہے اس لیے حرام ہے، دوسری مخلوق کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، بس ضرورت پڑے ایسے تو قسم کھانا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ حکماء نے لکھا ہے کہ بہت قسمیں کھانا یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ سچا ہوگا وہ ضرورت کے وقت ہی قسم کھائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا نا وہ بات بات میں قسم کھائے گا، ہر بات میں قسم سے کر کے ہی بات کرے گا، تو یہ جھوٹے کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بار بار، اس لیے بغیر ضرورت کے قسم نہیں کھانا چاہیے، اور قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے کہ اپنی بات کو ثابت کرنا ہے تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھا لے۔ دیکھیے قسم کی بات آئی ہے تو اب یہ بھی سن لیجئے، قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہے، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یمین گموس، گموس یہ گمس سے مشتق ہے، اور گمسن کا معنی ہے ڈبو دینا، پانی میں ڈبو دینا، ڈوب جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے، اور اس قسم کو یمین گموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قسم اپنے کھانے والے کو پانی میں یہ گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، یعنی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ایسے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے یمین گموس، اور یمین گموس کہا جاتا ہے ماضی کے کسی گزرے ہوئے زمانے میں کسی واقعے پر جھوٹی قسم کھانا، اس کو معلوم ہے کہ یہ ایسا تھا لیکن اس کے خلاف نہیں میں قسم کھاتا ہوں ایسا نہیں تھا ایسا تھا۔ اس طرح آج کل بہت سارے معاملے ہوتے ہیں، تو معاملات کے اندر فوراً کہ بھائی قسم کھاؤ، تو اپنی بات کو اونچی رکھنے کے لیے اپنی کہ عزت چلی جائے گی، اس لیے حالانکہ وہ کام کیا ہے پھر بھی میں نے وہ کام نہیں کیا، قسم کھا لیتا ہے۔ یہ قسم کھانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ قسم سیدھی جہنم میں لے جائے گی۔ اگر توبہ سچی پکی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی تو یہ قسم انسان کو سیدھا جہنم میں لے جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی رکھا گموس، یعنی چونکہ وہ گناہوں میں ڈبو دیتی ہے انسان کو۔ تو یہ پہلی قسم آئی یمین گموس، یعنی گزرے ہوئے دنوں کی کسی بھی بات پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، اس کو کہا جاتا ہے یمین
گموس. دوسری قسم ہے یمین لغو. یمین لغو، یمین لغو کہا جاتا ہے کہ بعضوں کو زبان سے تکیہ کلام کی طرح زبان پر چڑھی جاتا ہے کہ کچھ بھی بات کریں نا تو ان کی بات چالو نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خدا کی قسم ایسا تھا، خدا کی قسم ایسا تھا، جب تک وہ اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں قسم کھا رہا ہوں. یعنی بات بات میں قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے یوں کر کے ہی، یعنی اس کو پتا بھی نہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے ڈائریکٹ سے زبان پر خود بخود چالو رہتا ہے. یہ عادت اس کو نکال دینی چاہیے. لیکن پھر بھی یہ یمین لغو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو معذور سمجھا ہے اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی ثواب بھی نہیں، لیکن اچھی چیز نہیں ہے. ذرا سی بات پر، یعنی ہر بات میں بات کرے تو فوراً بازو کی عادت ہوتی ہے، ذرا بھی بات کرے نا تو جب تک گالی نہ دے تب تک ان کی زبان سے آگے بات نہ نکلے. بلکہ بھروچ میں ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت کا واقعہ ہے، ہمارے ایک ساتھی وہ گالی دے کے ہی بات کرے، پھر ہم کہا تو گالی کیوں بول رہا ہے، تو پھر سے گالی بولے اور کہے کہ گالی کون بولتا ہے. گالی بولتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ گالی کیوں بولتا تھا. پھر جب وہاں کا معاشرہ دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں کا ایک ماحول بن چکا ہے کہ منہ سے گالی نکلتی ہی رہتی ہے. تو اسی طرح بعضوں کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ وہ بات بات میں کچھ بھی ہوتا ہے تو قسم سے قسم کھا کر پھر بات ہی چالو کرے. ارے قسم سے تو نے یہ دیکھا، ارے قسم سے وہ آیا تھا معلوم ہے، ارے قسم سے وہ معلوم ہے تو ایسا ہوا تھا. ارے پر یہاں قسم سے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ سب یمین لغو ہے. اسی طرح سے یمین لغو کی ایک دوسری صورت کہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک انسان آ رہا ہے، مسائل ہے توجہ سے سننا. ایک انسان آ رہا ہے، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، یوں پیچھے سے دیکھا تو کہا کہ ہاں زید ہے. اب وہاں پر گیا تو کہ زید، ارے کہ زید وہاں نہ ہو، زید کو تو میں یہاں دیکھ کے آیا ہوں. اب وہ کہہ رہا خدا کی قسم میں نے زید کو تو ابھی راستے میں دیکھا. حالانکہ اس کی آنکھ نے غلطی کی تھی، خطا کی تھی، وہ زید نہیں تھا، وہ تو عمر تھا یا دوسرا کوئی تھا. تو اب یہ بھی یمین لغو ہے، گنہگار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اعتقاد کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق تو وہ سچا ہے، اس نے اس کو زید ہی سمجھا ہے، اس لیے اپنی سوچ کے مطابق تو اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اسے معاف قرار دیا. یہ بھی یمین لغو میں داخل ہے کہ بھائی اس میں بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا. دیکھیں یمین گموس، وہ تو گزرے ہوئے ایام کی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، وہ تو حرام ہے اور گناہ میں مبتلا کرنے والی. اور یہ دو قسم کی یہ یمین لغو ہے. ایک تو بغیر اختیار کے زبان پر خود بخود چڑھ جاتی ہے، اور دوسرا کہ اپنے گمان کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کہ ہاں یہ ایسا ہی تھا، اور پھر قسم کھا رہا ہے لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا. یعنی گویا اس کے دیکھنے میں سمجھنے میں مسٹیک ہو گئی، بھول ہو گئی، اور اس کی وجہ سے وہ، حالانکہ اس کے مطابق تو وہ سچی قسم کھا رہا تھا. تو یہ بھی یمین لغو ہے. یمین یعنی یمین قسم کو کہا جاتا ہے، اس لیے یمین گموس یمین لغو. تیسری قسم یمین منعقیدہ، قسم منعقیدہ، جو قسم کھاتے ہیں جس میں کفارہ ہوتا ہے، یہ تیسری قسم ہے. ایک تو لغو ہے، بیکار ہے، اس لیے کوئی اس کا اعتبار ہی نہیں. اور پہلے والی جو یمین گموس ہے نا، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفارے سے بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا، اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں. سچی پکی توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو چھوٹ سکتے ہو، ورنہ چھوٹ نہیں سکتے. اور تیسری قسم جو بھی بتلا رہا ہوں وہ ہے یمین منعقیدہ. یمین منعقیدہ کہا جاتا ہے آئندہ کسی کام کے کرنے کی یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھانا. مثال کے طور پر کہتا ہے خدا کی قسم میں ایسا کام کروں گا، یا کہتا ہے خدا کی قسم میں ایسا کام نہیں کروں گا، میں فلانی چیز نہیں کھاؤں گا، میں فلانے سے بات نہیں کروں گا، میں ایسا کام نہیں کروں گا، یا میں یہ کام ضرور کروں گا. تو یہ اس طرح کی قسمیں، تو اس طرح خدا کا نام لے کے قسم کھاتا ہے تو یہ ہے یمین منعقیدہ، وہ قسم ہو جاتی ہے. اب یہ یمین منعقیدہ قسم ہو گئی تو اب کیا کرنا چاہیے؟
تو دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس نے قسم کھائی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بیعت بھی نہ ہو، اس لیے اسے بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ اب دو حال سے خالی نہیں ہے، جس چیز پر اس نے قسم کھائی ہے، جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ غلط کام ہے یا اچھا کام ہوگا۔ ایک تو ایک غلط کام ہے، یعنی غلط کام کے کرنے کی قسم کھائی، یا نیکی کے کام سے بچنے کی قسم کھائی۔ جیسے کسی نے قسم کھا لی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، یا اپنے والد صاحب سے بات نہیں کرے گا، باپ سے بات نہیں کرے گا، ماں سے بات نہیں کرے گا، بھائی سے بات نہیں کرے گا، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ تو ایسی قسم کھا لی کسی نے، یا قسم کھا لی کہ شراب پیے گا یا ایسا کوئی غلط کام کرے گا، تو ایسے غلط کام کی قسم کھا لی۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ جب وہ کوئی قسم کھا لے اور اس کے علاوہ کو اچھا دیکھے اور جس پر قسم کھائی ہے وہ برا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے، اس قسم کو توڑ دیں گے۔ یعنی ماں باپ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، بات کر لے وے، غلط کام کرنے کی قسم نہیں کریں گے، وہ کام اس قسم کو توڑ دیں گے، اور توڑنے کے بعد قسم کا کفارہ ادا کر دیں گے۔ اور اگر وہ قسم ایسی ہے کہ جس میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں بلکہ اچھا ہے پورا کرنے میں، مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج سے تمباکو نہیں کھائے گا، وہ اچھی چیز ہے، اچھی بات پر قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو، اس لیے اس قسم کو ہرگز نہیں توڑنا چاہیے۔ اس نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم نماز کبھی جماعت نہیں چھوڑے گا، تو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایسی اچھے کام پر اس نے قسم کھائی ہے تو اس قسم کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی، بے عزتی نہ ہو ہم سے۔ قسم توڑنا اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہے، بے عزت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کو، بے حرمت کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عزت نہ رکھنا یہ ہوا، لہذا اس قسم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، کسی وجہ سے وہ قسم ٹوٹ گئی، یعنی بہت طلب ہوئی نے کھا لی، تو اب اس صورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، اور پھر یہ جو قسم کھائی تھی اس کے بدلے میں کفارہ ادا کر دے، یا یہ کہ اس نے غلط قسم کھائی تھی، گناہ کے کام کی قسم کھائی تھی، تو توڑ دینا واجب ہے، تو اس قسم کو بھی توڑ دے وے، لیکن توڑنے کے بعد وہاں پر بھی کفارہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے اور کفارہ ادا کر دے وے۔ تو اگر کفارہ ادا کر دے گا تو پھر وہ گناہ سے بری ہو جائے گا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کا گناہ باقی نہیں رہے گا۔ قسم کا کفارہ یہ بھی بتلا دوں میں، قسم کا کفارہ یہ ہے، یہ تیسری قسم میں ہی کفارہ آئے گا، دو قسموں میں کچھ نہیں آئے گا۔ یمین گموس اس میں تو گناہ میں ہی مبتلا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ورنہ پھر جہنم میں جانا پڑے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسری وہ معفون ہوئے لیکن اس سے بچنے کی کوشش کرے اور ایسی قسمیں نہ کھائے، بغیر ضرورت کے قسمیں بھی نہ کھائے۔ اور یہ تیسری قسم کی یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، یعنی منعقد ہو جانے والی قسم۔ تو یہ قسم جب توڑ دی یا ٹوٹ گئی تو اس صورت کے اندر جو کفارہ آتا ہے تو اس کفارے میں 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، 10 غریبوں کو کھانا کھلاوے، ایسے غریب ہونے چاہیے جو زکوٰۃ کے مستحق ہو، تو جو زکوٰۃ کے مستحق ہو ان کو کھانا کھلائے، دوپہر میں بھی پیٹ بھر کے، رات کو بھی پیٹ بھر کے، یا ان میں کوئی بچہ وغیرہ ہو بالکل کہ نہیں کھا سکتا اتنا تو وہ نہیں چلے گا، سب بڑے ہونے چاہیے۔ اور اس سے آسان کہ سب کو لانا نہ پکانا نہ کھلانا نہ مشکل ہے، تو 10 مسکینوں کو تلاش کر کے ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کے مقدار دے دے،
صدقہ فطر ادا کرتے ہیں نا, 2 کلو گیہوں کے بقدر, 2 کلو میں تھوڑا تھوڑا کم رہتا ہے, 1.25 سے تھوڑا زیادہ ہے, تو وہ 2 کلو گیہوں سمجھ لو آسانی کے لیے. تو 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت, تو یہ ایک غریب کو 2 کلو, ایک غریب کو 2 کلو, اس طرح 10 غریبوں کو تلاش کریں گے اور ہر ایک کو 2 کلو 2 کلو 2 کلو 2 کلو دے دیں گے. اور اگر یہ کھانا نہیں تو پھر 10 غریبوں کو کپڑے, جوڑی جوڑی کپڑے دے دے, ہر ایک کو اتنا کپڑا کہ جس سے سطر وغیرہ چھپ جاوے اور نماز وغیرہ ادا ہو جاوے, تو اتنا کپڑا. تو 10 غریبوں کو ایک ایک جوڑی کپڑے بھی دے سکتے ہیں, یا 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقے فطر کی, وہ بھی سب غریبوں کو دے دے, 10 غریبوں کو تلاش کر کے ہر ایک کو دے دے, تو بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی غریب ہے, دیکھیے تو صحیح شریعت کے احکامات, مولا کا کتنا کرم ہے, کتنا خیال رکھا ہے مولا نے, ہر لائن کے لوگوں کے لیے احکامات. ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے, اسلام واقعتاً کتنا پیارا ہے. غریبوں کے لیے بھی اسلام, مالداروں کے لیے بھی اسلام, درمیانی لوگوں کے لیے بھی اسلام, ہر ایک کے لیے احکامات بیان فرمائے. تو یہ کہ کوئی غریب ہے, بیچارے کے پاس نہیں ہے کچھ بھی کہ وہ قسم کا کفارہ وغیرہ ادا کر سکے, تو کوئی بات نہیں, 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لے, 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لے, جس میں وہ عید وغیرہ کا دن جس میں حرام ہے 5 دن میں روزے رکھنا, وہ ایسا دن نہ آتا ہو, اور رمضان بھی نہ ہو. رمضان میں تو روزے فرض ہے, وہ روزے اس میں نہیں گنے جائیں گے. لہذا اس کے علاوہ 3 دن میں لگاتار, آج بھی روزہ, کل بھی روزہ, پرسوں بھی اسی طرح 3 دن لگاتار روزہ رکھے گا. بیچ میں سحری افطاری کرے گا, رات کو کھائے گا, لیکن جس طرح روزہ رکھتے ہیں اسی طرح. لیکن آج رکھا, کل چھوٹ گیا, پرسوں رکھا, ایسا نہیں چلے گا, لگاتار رکھنا ہے. تو لگاتار 3 دن روزے رکھنا ہے. تو 3 دن روزے رکھ لیں گے, یہ قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. تو یہ ہے اگر انسان قسم کھا لے وے تو اس کا یہ کفارہ. لیکن میں نے کہا کہ اس طرح کی بغیر سخت مجبوری اور سخت ضرورت کے لفظ بلفظ پر, بات بات پر قسم کھانا نہیں چاہیے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مضمون کو آگے خاص اہمیت دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فلا اقسم بما تبصرون, میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کو تم دیکھتے ہو, دیکھ سکتے ہو, وما لا تبصرون, اور جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو. انہ لقول رسول کریم, یقیناً وہ یعنی قرآن جو تمہارے سامنے ہے وہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے, کامل کتاب ہے, اور وہ رسول کریم یعنی معزز فرشتہ لے کر آیا ہوا وہ کلام ہے. وہ ایسا کلام ہے جس کو معزز یعنی عزت والا فرشتہ یعنی جبریل امین لے کر آئے ہیں, کہ جو بہت ہی زیادہ عزت والے فرشتوں میں سب سے افضل اور سب کے سردار ہے, ایسا عزت والا اور بڑا فرشتہ لے کر آیا ہے. یہ وہ قرآن کریم ہے. وما هو بقول شاعر, یہ کوئی شاعر نہیں ہے, یہ کوئی شاعروں کا کلام نہیں ہے کہ تم جیسے شاعر شعر کہتے ہیں وغیرہ, تو یہ کوئی اشعار وغیرہ اور شاعروں کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, ارے تم تو بہت کم ایمان رکھتے ہو کہ فوراً ان کی باتوں میں آ کے جائے کہ ہاں یار شاعرانہ باتیں ہیں. یہ شاعرانہ نہیں ہے. عرب لوگ میں شعر شاعری بہت چلتا تھا, جب یہ قرآن آیا تو کہ اس جیسا ہم نہیں بنا سکتے, عاجز آ گئے سب. ولا بقول کاہن, اور یہ کاہنوں کا بھی کلام نہیں ہے, نجومیوں کا بھی کلام نہیں ہے, جو آسمان کی باتوں کو ہاتھ دیکھ کر نے سب بیان کرتے ہیں. شیطانوں کے ذریعے سے ایک سچی بات معلوم ہوئی, اس میں 100 جھوٹ ملا کر چلائیں گے, ایسا ہوگا نہ ویسا ہوگا نہ یہ ہوگا نہ. اب کبھی اس میں سے اتفاقاً ایک بات سچی آ گئی, ارے یار بہت بڑے ماہر ہے, ارے کچھ بھی ماہر نہیں ہے, وہ ایک تو بات سچی آ ہی جائے گی. اور ان میں بعض تو تمہاری طرف بھی دیکھیں گے, اور یہ دیکھ کر تمہارے چہرے کے ذریعے سے بھی, ہاں اس میں یہی ہے نا تو یہ ہے. جیسے بعض نقلی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں نا, یوں کرتے ہیں, یہ سر تو درد کرتا جو ہوگا, کبھی نہ کبھی تو درد کرے گا ہی نا. اسی طرح سے بعض لوگ, بھائی تمہارے یہ پاؤں کے مقابلے میں یہ پاؤں تھوڑا ڈیم ہے,
تو دانا بایاں دونوں پاؤں کے مقابلے میں ایک تھوڑا ڈیم ہوتا ہی. تب یہ اس طرح کی بات علامت کہ وہ آدمی دیکھے گا گھر آ کے بھی غور کرے گا واقعتاً ایسا تو ہے. تو یہ لوگ یہ اس طرح الو بنانے کے دھندے کرتے ہیں. تو یہ ایسے سب ایسے نہیں ہوتے, یعنی حکیموں میں اور ڈاکٹروں میں سب ایسے نہیں ہوتے, یہ کاہنوں میں تو سب ایسے ہوتے ہیں. وہ تو سب غلط ہی بات ہے, اس لیے کہ ان کا تو معاملہ اور مشغلہ ہی الگ ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہم کہیں جا رہے تھے, ہمارے ساتھ ایک دو دوست تھے اور ہم جا رہے تھے, تو ایک صاحب تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہاتھ دیکھ رہے تھے اور ہاتھ کی لکیریں. تو ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب کا ہاتھ دیکھو. میں نے کہا نا, مجھے میرا ہاتھ نہیں دیکھنا. ارے کہ لاؤ لاؤ لاؤ, کوئی بھی ہو ہم تو دیکھیں گے. میں نے کہا بھائی رہ جاؤ نا, نہیں دیکھنا ہے. تو وہ کہے نہیں نہیں لاؤ دیکھوں. وہ 1 روپیہ فیس لیتا تھا. میں نے اس کے سامنے ہاتھ کیا, میں نے کہا بتاؤ چلو میں تم کو روپیہ دوں گا کہ نہیں دوں گا. میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کبھی میری طرف دیکھتا ہے, کبھی میرے ہاتھ میں دیکھتا ہے, اور پھر آہستہ سے مجھے کہتا ہے, میرے پیٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں پیٹ کے لیے کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں نے کہاں کہا تھا کہ بھائی میرا ہاتھ دیکھو. میں نے نہیں کہا تھا کہ بھائی مفتی صاحب کا ہاتھ ہے تو آپ نہیں دیکھ پاؤ گے. تو یہ اس طرح کا ڈرامہ چلتا ہے. گویا یہ وہ کاہن لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو گول 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 ملے جلے الفاظ لے کر بات کریں گے. یہ ہوگا نا, پھر یہ ہونے والا ہے, پھر یہ یعنی ملی جلی ایسی بات کریں گے نا کوئی ان کی باتوں میں آ جائے. تو یہ قرآن کریم یہ ایسا بھی کلام نہیں ہے. قرآن کریم وہ کاہن لوگ جو ملا ملا کر بولتے ہیں قافیہ بندی, وہ والا قافیہ بندی والا کلام نہیں ہے. یہ وہ قرآن نہیں ہے, یہ وہ ایسی باتیں فالتو باتیں نہیں ہیں. قلیلا ما تذکرون, تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. یہ تو نصیحت کی باتیں ہیں. قرآن کی ایک ایک بات صرف تاریخی بات نہیں ہے کہ فلاں تاریخ میں یہ ہوا تھا نا, فلاں تاریخ میں یہ ہوا تھا نا, یہ آیت کب نازل ہوئی, یہ آیت کب نازل ہوئی. آیتیں نازل ہوئی چاہے کسی واقعے میں, لیکن قرآن یہ عام نصیحت ہے. اس سے نصیحت تم نے کتنی پکڑی, تمہارے دل میں ایمان کتنا پیدا کیا. گویا اللہ رب العالمین ان دونوں آیتوں میں فرماتے ہیں کہ قرآن یہ ایمان کو تازہ کرنے کا اور ایمان کو بڑھانے کی کتاب ہے, اور قرآن کریم یہ نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے. اگر قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے, نصیحت نہیں آ رہی ہے, تمہارے دل میں فکر نہیں آ رہی ہے, تمہارا ایمان تازہ نہیں ہو رہا ہے, تو سمجھ لو کہ تم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہو. قرآن سے تمہیں کوئی سروکار نہیں. قرآن سے تعلق ہمارا ہوگا تو ضرور قرآن کی باتیں آئے گی تو دل میں لگے گی, دل میں نصیحت پیدا ہوگی. تو یہ نصیحت کی کتاب ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تم تو بہت کم ایمان رکھتے ہو اوپر والی آیت میں, اور یہاں فرمایا کہ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. ورنہ اگر نصیحت حاصل کرتے تو قرآن کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات تم نہیں کہہ سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھ کے ہی دیکھتے کہ یہ اتنی نصیحت سے بھرا ہوا, یہ کوئی شاعروں کا کلام بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی کاہنوں کی بات بھی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم پر سچا پکا یقین نصیب فرمائے.